بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں قضائے عمری کے بارے میں۔ قضائے عمری کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، تمام عمر کی نمازیں کیسے قضا کی جاتی ہیں، اور جو لوگ قضا کر رہے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقرر اوقات میں فرض کیا ہے، اس لیے اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی عذر یا بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے نماز وقت میں ادا نہ کر سکے تو شریعت نے اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اسے بعد میں ادا کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان نماز کی چھوٹ جانے سے اور اس پر نادم ہوتا، توبہ طائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ بعض دین کے ٹھیکیداروں نے اپنے کم علمی اور کوتاہ فہمی سے اس معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے حوالے کر دیا، چنانچہ افراط و تفرید کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ایک گروہ اور جماعت نے تو یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، محض توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے ایسی بدعت ایجاد کر لی کہ اس عبادت کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہ حل نکالیا کہ ساری زندگی کے نمازیں ادا کرنا تو بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قضائے عمری یعنی جمعۃ الوداع اس کو نام دے دیتے ہیں، قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائے گی۔ اس طبقہ فکر کے افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسج پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام سادہ لوگ مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم قضا شدہ نمازوں کو ادا کر چکے ہیں اور اس کے ادا کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں رہی، جبکہ اہل سنت والجماعت چاہے وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، سب کا نظریہ بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ میں کسی جماعت یا فرقے کا نام تو نہیں لیتا، لیکن کیونکہ اس سے نفرت یا دوری بنتی ہے، عام بات کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بریلوی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی پڑھتے ہیں۔ نہ دیوبندی پڑھتے ہیں، نہ بریلوی پڑھتے ہیں، نہ کوئی دوسرا مقلد، نہ اہل حدیث، کوئی بھی نہیں پڑھتے، بس کسی دین کے بعض ٹھیکیداروں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے، حالانکہ یہ سب کے نزدیک غلط بات ہے۔ تو میں نے یہ اس وجہ سے کہا کہ زیادہ تر ان 2 بندوں کا نام لیا جاتا ہے، دیوبندی یا بریلوی۔ تو دیوبندی تو اس کے سختی سے قائل ہے کہ یہ نماز نہیں ہے، اور اسی طرح بریلوی حضرات بھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 417 پر اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155 میں اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے تردید کی ہے اور اس نماز کو سب سے بری بدعت مانا ہے۔ آپ ان کے الفاظ خود مذکورہ فتاوی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ذمہ سے ساقط ہوتی ہیں اور نہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو 4 رکعت کی مخصوص نماز ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے چند دلائل پیش خدمت ہے حدیث مبارکہ سے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 پر باب ہے من نسی صلاۃً، جو نماز بھول جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ من نسی صلاۃً فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے تو اس نماز کو پڑھ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہی اس کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 میں یہ الفاظ کچھ مختلف ہیں، اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من نسی صلاۃً او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے اور اس سے غافل رہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر یہی باب بندہ ہوا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یرقد عن الصلاۃ، جو نماز سے جو ہے سوتا رہا، او یغفل عنہا، یا غفلت میں رہا، تو فرمایا کفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو بس پڑھ لیں جب یاد آ جائے۔ اسی طرح بعض صحابہ کے جو اقوال ہیں اس بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطئ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں صفحہ نمبر 155 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے، پھر امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، کہ اس کو اپنی جو ہے بھولی ہوئی نماز یاد آئی، تو جب وہ امام کے ساتھ نماز سے سلام پھیر لے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے جو اس سے قضا ہوئی ہے۔ تو یہ صحابہ کے قول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع ترمذی صفحہ نمبر 43 میں حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء۔ جامع ترمذی کی صفحہ نمبر 43 پر یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روکا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس بارے میں جو فقہا کے اقوال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں من ترک صلاة واحدا 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة، کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی تو اگرچہ 20 سال بھی گزر جائے تو وہ شخص اسی اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالأصل فيه إن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائد قليلة أو الكثيرة، کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر یا نیند سے جو ہے وہ رہ گئی ہو چھوٹ جانے سے، تو وہ نمازیں زیادہ ہو یا کم ہو بہرحال قضا اس کی لازم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز فوت ہو جائے اس کی قضا اس پر ضروری ہے، خواہ وہ نمازیں کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو جیسے نیند اور بھول، یا عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا لازم ہے۔ صاحب رحمت الامہ اپنی کتاب رحمت الامہ صفحہ نمبر 146 پر فرماتے ہیں واتفقوا علی وجوب القضاء الفوائد، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین ہو کہ حناف کی طرح دیگر ائمہ کرام کے مقلدین کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں یہی موقف ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں موطئ امام مالک
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا مذہب فتح الجواد، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مقلدین کا مذہب الانصاف۔ جلیل القدر محدث کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة باطلا قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائته سنوات۔ یہ روایت کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھٹی ہوئی ہوں ان سب کی ادائیگی ہو جائے، یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس لیے اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح جو ہے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح حرکات اور اسی طرح بدعات سے ہمیں دور رہنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو جو ہے اپنے وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو قضا کرتے رہیں اور لکھتے رہیں، انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے اس طرح کر کے وہ قضا کرتا رہے گا تو قضا ہو جائے گی۔ اور ان طریقوں سے جو ہے کہ جمعۃ الوداع ہے رمضان میں، اس میں ایک نماز پڑھ لی تو ساری 70 سال کی نمازیں قضا ہو گئی، اس سے نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ خدا را دین کو مذاق نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔